مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اللہ کے دیے ہوئے ان دنوں کی قدر نہیں کی۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو جو ان کو عبادت کے لیے دیا گیا اس کی قدر نہیں کی بلکہ خیانت کی، اور عیسائیوں نے جو ان کو دیا گیا تھا دن عبادت کے لیے اس کی قدر نہیں کی بلکہ خیانت کی، لہٰذا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، مواخذے کا شکار ہوئے، پکڑ کا شکار ہوئے۔ اور مسلمانوں، تم جمعہ کے دن کی قدر کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کے 3 جمعے مسلمان کے ایسے گزر جائیں کہ وہ اس کو جمعے کے ادب کا، احترام کا، نماز کا، تیاری کا خیال نہ ہو تو وہ بندہ اللہ کے ہاں ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جس کتاب میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی بات لکھی ہوئی مٹائی بھی نہیں جاتی۔ اب یہ کتنا بڑی عجیب بات ہے، اور ہم اگر اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائیں تو کتنے ایسے آپ کو ملیں گے جو ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، اسی کعبے کو مانتے ہیں، لیکن ان کے کئی جمعے کیا مہینے، سال ایسے گزر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جمعہ کا دن آیا کہ نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں جمعہ کے بارے میں۔ یہ ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، فرمایا ان ابی لبابۃ بن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ نے مخلوق ساری بنائی، لیکن مخلوق کے اندر اللہ نے درجوں کے لحاظ سے، مرتبوں کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے کمی بیشی رکھی ہے۔ جیسے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ پیغمبر جو ہیں تو سارے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، لیکن بعض کے درجات بعض سے بلند ہیں، بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ راتیں ساری اللہ کی لیکن درجہ سب کا برابر نہیں ہے، دن بھی سارے اللہ کے لیکن درجہ سب کا برابر نہیں ہے۔ سارے دنوں کا سردار وہ جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا وَأَعْظَمُهَا، اور تمام دنوں میں سے زیادہ عظمت والا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اور وہ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک زیادہ عظمت والا ہے من یوم الاضحیٰ، قربانی والی عید کے دن سے، ویوم الفطر، اور عید الفطر کے دن سے۔ عیدوں کے دن سے بھی، عید کا دن سال کے بعد آتا ہے، سال کے بعد جو عید قربانی کے دن آتے ہیں، عید الفطر کا دن آتا ہے، فرمایا اس سے جمعہ کا دن افضل ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ عظمت والا ہے، جو مجھے اور آپ کو ہر ہفتے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی تو ہر ہفتے عید ہے، مومن کی عید سال کے بعد نہیں آتی، مومن کی تو ہر ہفتے عید ہے۔ فرمایا فیہ خمس خلال، اس کے اندر 5 باتیں ایسی ہیں جو صرف اسی کا خاصہ ہیں۔ نمبر 1، خلق اللہ فیہ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ والے دن پیدا کیا۔ انسان کے بننے کی ابتدا ہی کس دن ہوئی؟ جمعہ والے دن ہوئی ہے۔ اور فرمایا وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ، اور اسی دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین کی طرف اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ، اور اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے، لا يسأل العبد فیہا شیئا، نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے بندہ اس گھڑی میں کوئی چیز، الا اعطاہ، مگر اللہ اس کو ضرور دے دیتے ہیں۔ یعنی وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور وہ ہر جمعے ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ کتنے مسائل لے کے بیٹھے ہیں، کتنی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں،
ہر آدمی کو کھولو، اس کا دل پتہ نہیں پریشانیوں کا ایک سمندر دریا بنا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، میرا یہ بھی مسئلہ، میرے یہ بھی مسئلہ۔ اور اللہ ہر جمعے کے دن آپ کو اور مجھے ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی دیتے ہیں جس میں ہم اللہ سے جو مانگیں اللہ وہی ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ما لم یسأل حراما، بشرطے کہ وہ گناہ کی چیز نہ مانگے، جو بھی جائز مانگے، حلال مانگے، اللہ ضرور دیتے ہیں، حرام نہ مانگے۔ اور فرمایا وفیہ تقوم الساعہ، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ قیامت بھی کس دن قائم ہوگی؟ جمعے والے دن قائم ہوگی۔ فرمایا ہر جمعے کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ من ملک مقرب، فرشتے، ولا سما اور آسمان، ولا ارض اور زمین، ولا ریاح اور ہوائیں، ولا جبال اور پہاڑ، ولا بحر اور سمندر دریا، یہ ساری مخلوقیں ہر جمعے والے دن کانپ رہی ہوتی ہیں، ڈر رہی ہوتی ہیں کہیں یہ جمعہ قیامت نہ ہو۔ ہر جمعے کو یہ ساری مخلوقیں ڈر رہی ہوتی ہیں، الا هو مشفق من یوم الجمعہ، ساری ڈر رہی ہوتی ہیں کہیں یہ جمعہ قیامت کا دن نہ ہو۔ ہاں صرف انسان اور جن، یہ دو مخلوقیں جو ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہے، یہ اس احساس سے گویا کہ خالی اور عاری ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں جمعہ کے دن کے بارے میں یوں فرمایا گیا ہے کہ کسی دن میں سورج طلوع نہیں ہوتا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہو اور وہ جمعہ کے دن سے افضل ہو، ایسا کوئی دن نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اور ادھر حضرت کعب بن احبار، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، لیکن یہ پہلے جو کتابیں تھیں تورات، انجیل، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، ان کے عالم تھے، ان کو جانتے تھے، ان کے وہ مولوی تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت بھی دی۔ ان کا مکالمہ اس حدیث میں نقل کیا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجت الی الطور، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں ایک دن طور پہاڑ کی طرف نکلا، فلقیت کعب الاحبار، تو میری ملاقات کعب احبار سے ہوگی۔ احبار حبر کی جمع ہے، حبر بڑے عالم کو کہتے ہیں، احبار گویا وہ کئی عالموں سے بڑے عالم تھے ان کے مذہب میں۔ بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت بھی دی، گویا پہلے مذہبوں کے بھی دین کے عالم تھے، کتابوں کے عالم تھے، پھر قرآن کے بھی عالم بنے۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی، فجلست معه، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب بیٹھے اپنے میں، فحدثنی التورات، وہ مجھے باتیں بتانے لگا تورات کی کہ تورات میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وحدثته عن رسول اللہ، اور میں ان کو باتیں بتانے لگا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا۔ اب آج مسلمان بیچارے کو دنیا کی ساری باتیں آتی ہیں لیکن حدیث نہیں آتی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ، 3 گھنٹے ہماری محفل چل رہی ہے، مسلمانوں کی مجلس چل رہی ہے، لیکن اس میں دین کی بات کوئی نہیں، قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، شریعت کی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا جہان کے سارے قصے ہیں، سیاست کی بات بھی ہے، معیشت کی بات بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، گلی نالی کی بات ہوگی، لیکن نہیں ہوگی بات تو دین کی نہیں ہوگی، آخرت کی نہیں ہوگی، قبر کی نہیں ہوگی، جہاں ہم سب نے جانا ہے وہاں کی نہیں ہوگی۔ تو یہ فرماتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی، ہم اکٹھے بیٹھے، وہ مجھے اپنے مذہب کی کتاب سے باتیں بتا رہے ہیں، میں ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں۔ فکان فیما حدثتہ، بس تھا اس میں جو میں نے ان کو حدیث سنائی، ان قلت، تو یہ کہ میں نے ان کو کہا، قال رسول اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو۔ فرمایا میں نے ان کو یہ سنایا اور میں نے یہ کہا، فیہ خلق آدم،
اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ اہبتا، اور اسی میں آسمانوں سے زمین پہ اتارا گیا، وفیہ طیبا علیہ، اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی، وفیہ ماتا، اور اسی میں وہ فوت ہوئے، وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ وما من دابۃ، کوئی ایک جاندار ایسا نہیں ہے جو ہر جمعے کو نہ ڈر رہا ہوتا ہو کہ شاید یہ قیامت کا دن ہے، الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ من حین تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من الساعہ، قیامت کی وجہ سے۔ ہاں الا الجن والانس، مگر جن و انسانوں کو احساس نہیں ہوتا۔ وفیہ ساعۃ، اور اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، لا یصادفها عبد مسلم، کوئی مسلمان اس گھڑی کو پالے، وہو یصلی، اور وہ نماز کی حالت میں ہو، یسأل اللہ شیئا، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ اس کو وہ مانگا ہوا ضرور دے دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ان کو سنائی۔ قال مالک، تو حضرت کعب نے فرمایا آگے سے، کہنے لگے ذالک فی کل سنۃ یوم، کیا ایسا فضیلت والا دن سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے تمہارے مذہب میں؟ یہ جو اتنا فضیلت والا دن ہے کیا یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے تمہارے مذہب میں؟ فقلت بل، میں نے کہا نہیں بلکہ فی کل جمعۃ، بلکہ ہر ہفتے میں ہوتا ہے، ہر ہفتے میں ہوتا ہے۔ فقرأ کعب التورات، پھر کعب نے اپنی کتاب تورات کھولی، اس کو پڑھنے لگ گیا کہ آیا اس میں کیا ہے۔ جب اس میں پڑھا تو اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا، فقال صدق رسول اللہ، اس نے کہا تمہارے نبی نے سچ بتلایا ہے کہ واقعی وہ ہفتے میں، ہر ہفتے میں ہوتا ہے، سال کے بعد نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بات تو میری ہوگی کعب احبار سے، یہ بھی ان پہلے مذہبوں کا عالم تھا۔ پھر میری ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام سے، وہ بھی انہی مذہبوں کا عالم تھا۔ فرمایا قال ابو ہریرہ لقیت عبداللہ بن سلام فحدثتہ بمجلسی ما کعب الاحبار، تو میں نے ان کو ساری وہ سٹوری سنائی کہ آج میری کعب احبار سے ملاقات ہوئی اور یہ بات اس نے کہی، میں نے یوں کہا جمعے والے دن کے بارے میں یہ بات ہوئی، تو اس نے میرے سے پوچھا کیا وہ سال میں ایک دن ہوتا ہے؟ تو جب میں نے یہ کہا تو عبداللہ بن سلام کہنے لگا اس نے جھوٹ بولا ہے، ہماری خود کتاب میں لکھا ہے ہفتے میں، ہر ہفتے میں ہوتا ہے، تو اس نے سال کا کیسے کہا؟ تو پھر کہتے ہیں میں نے کہا اس نے بعد میں کتاب دیکھی، اپنی کتاب پڑھی، تو کتاب کو دیکھنے پڑھنے کے بعد اس نے یہی کہا ہے کہ ہاں ہر ہفتے میں ہوتا ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ وہ گھڑی جو ہے جمعہ والے دن مقبولیت والی، حضرت کعب نے فرمایا کہ میں بھی اس کو جانتا ہوں، عبداللہ بن سلام نے فرمایا میں بھی اس کو جانتا ہوں کہ وہ قبولیت والی گھڑی جمعے والے دن کی وہ کس وقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا قد علمت ایت ساعۃ ہجا، قال ابو ہریرہ، حضرت عمر فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا اخبرنی بیا، مجھے بتاؤ، جب تمہیں معلوم ہے تو مجھے بتاؤ وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے تاکہ میں اس وقت اللہ سے دعا مانگوں۔ ولا تذن علی، مجھ پر بخل نہ کرو، بخیل نہ بنو، علم کی بات کو چھپاؤ نہیں، مجھے بتلاؤ۔ فقال عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ہجا آخر ساعت فی یوم الجمعہ، یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑیاں، سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، عصر کے بعد کا وقت، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت جو آدمی نماز کی انتظار میں بیٹھا ہو سمجھو وہ نماز میں ہے، نماز کی انتظار والا نماز میں ہے۔ اس لیے اس وقت جو بندہ اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں بھی ہو، مصلی پر ہو، عبادت کے لیے ہو، دعا میں ہو اور نماز کی انتظار میں ہو جو بعد مغرب کی آنے والی ہے، تو فرمایا اس کو یہ گھڑی مل جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث اسی مشکات شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا وہ گھڑی جس وقت امام عربی خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، دوسری اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے نماز کا سلام پھرنے تک یہ گھڑی ہے۔ اب جو بندہ جمعے کی نماز میں آ گیا گویا اس نے وہ گھڑی پالی، اس نے وہ گھڑی پالی جو بندہ نماز جمعہ کا اہتمام کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ فضائل ہیں جمعے کے دن کے، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا التمس الساعۃ، اس گھڑی کو تلاش کرو، تم اس کے پیاسے بن جاؤ، تمہیں اس کی ضرورت ہو۔
अल्लती तुरजा फ़ी यौमिल जुमात, जिसकी जुमे के दिन में उम्मीद रखी जाती है कि दुआएं उसमें कबूल होती हैं। अच्छा, अभी किस वक्त तलाश करें? फरमाया बादल असर इला गैबूबति शम्स, सूरज की असर की नमाज के बाद से लेके सूरज गुरूब होने तक। अब ये घंटा सवा घंटे का वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वक्त अगर बंदा जुम्मे के दिन इबादत का एहतमाम कर ले, गफलत से निकल आए, ज़िक्रुल्लाह में गुजार दे, दरूद पाक में गुजार दे, तो कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमे के दिन का एहतराम नसीब फरमाए। मैंने कई दफ़ा कहा है, हफ्ते के दिन तो 7 हैं, लेकिन किसी दिन के नाम से कुरान में सूरत नहीं है। कुरान में सूरत अगर है तो सिर्फ़ जुमे के दिन की है, सूरतुल जुमात। और किसी दिन के आदाब और अहकाम अल्लाह ने बयान नहीं किए, जुमे के दिन के बयान किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। तो इसलिए जुमे के दिन का हमें एहतमाम करना चाहिए। उसके लिए शुरू से दिन से तैयारी करें। मसलन जुमे के दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, तेल लगाना, गुस्ल करना, और जुमे वाले दिन दरूद पाक की कसरत करना, और जुमे की नमाज में जल्दी आना, और पूरी लिल्लाहियत तवज्जो के साथ जुमे की नमाज को अदा करना। फिर जुमे के दिन सूरत कहफ की तिलावत करना, मुकम्मल पढ़ी जाए तो सबसे बेहतर, वरना पहली 10 आयतों का एहतमाम करना। और मिसवाक का एहतमाम करना। आजकल बुर्श वगैरह है ना, तो मिसवाक यानी मुंह को अच्छी तरह दांतों को साफ़ करना। जुमे वाले दिन अपने जिस्म के बालों को ठीक करना, जो बाल काटने चाहिए उनको, नाखूनों को ठीक करना, ये सारी चीज़ें जुमे के आदाब में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए।